خطبہ مسنا کی بات میں نے کلام مجید سے ایک آیت کریمہ چھٹا پارا ہے، رب کا قرآن ہے، رب کا فرمان ہے۔ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، وسیلے سے مراد کسی پیر کامل سے بیعت ہو جاؤ، کسی پیر کامل کا دامن تھام لو تاکہ پیر کامل کی نظر تم پر پڑے، ان کے ہاتھوں میں بیعت ہو جاؤ تاکہ پیر کی نگاہ کرم سے تمہارا قلب، تمہارا دل منور ہو جائے، منور ہو جائے، تمہارے دل کا کالا اندھیرا دور ہو جائے اور رب کی تجلی اس میں بس جائے۔ پھر وجاہدو، پھر میری بارگاہ میں مجاہدہ کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، بندگی کرو، فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے، تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے۔ مگر شرط کیا ہے؟ پہلے ایمان لاؤ، اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کر رسول کی ذات پر ایمان لاؤ، اس کے بعد اللہ سے ڈرو، کسی پیر کے ہاتھوں میں بیعت ہو جاؤ، تاکہ پیر ولی کا دیکھنا میرا دیکھنا ہوتا ہے، ولی کا دینا میرا دینا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے جب ولی دیکھتا ہے تو گویا ولی نہیں، وہ رب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جب ولی دیتا ہے تو اس کا دینا نہیں، رب کا دینا ہوتا ہے۔ اس لیے بیعت ہو جاؤ، کسی پیر کامل سے، مرد کلندر سے بیعت ہو جاؤ تاکہ اس کی نگاہ سے تمہارا دل منور ہو جائے، تمہارا دل دنیا کی محبتوں کو چھوڑ کر رب کے ذکر کی طرف رجوع ہو جائے۔ پھر تم مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، بندگی کرو، عبادت کرو، سجدے پہ سجدے کرو، اللہ کے بارگاہ میں رو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہاں تک کہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے، یہاں تک کہ تمہاری آخرت پہ کامیاب ہو جائے۔ وہ سامنے کرام اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بچپن کا عالم ہے، آپ والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہے، آپ حسن حسینی سید ہے، لوگوں بچپنا کا عالم ہے۔ وقت چل رہا تھا، سال بیت رہے تھے، دل میں خیال آیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، دل میں خیال آیا کہ علم دین کی تلاش میں، علم حاصل کرو، علم کی تلاش میں نکلو۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ علم حاصل کرو، علم روشنی ہے تو اندھیروں کو روشن کرتا ہے، اجالا علم ایک روشنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس لیے قرآن کے احکام کا علم حاصل کرو، دین کے فقہ کا علم حاصل کرو تاکہ تمہارے نظر کے سامنے سے کالا اندھیرا دور ہو جائے اور تمہاری زندگی روشن ہو جائے۔ والد سے کہا کہ ابو جان میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے حصے میں جو کچھ آتا ہے مجھے دے دو تاکہ میں اس کو تقسیم کر کے علم کی راہ میں نکلوں۔ والدہ اور والد اور والدہ کی طرف سے اجازت دیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قریب ہی میں نشاپور شہر تھا جس میں بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے صوفیاء کرام، بڑے بڑے خانقاہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ نشاپور گئے اور بچپن ہی کے عالم میں آپ کئی دن میں حافظ قرآن بنے، عالم بعمل بنے، فاضل بنے، محدث بنے، مفکر بنے، یہاں تک کہ علم کا پہاڑ آپ نے سینے میں لے لیا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب علم حاصل کیا تو دل میں خیال آیا اب علم حاصل کیا ہو، اب کسی پیر کامل کا پٹا، اپنے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں لے لوں۔ دل میں خیال آیا علم حاصل کیا، اب کسی مرد کلندر کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ۔ اس وقت سردار عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑے بڑے اولیاء کاملین مرد کلندروں میں آپ کا نام شمار ہوتا تھا۔ اب سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اپنا سوال پیش کیا، سرکار عثمان ہارونی کے ہاتھوں میں آپ بیعت ہو گئے، آپ مرید ہو گئے، ایک اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر آپ بیعت ہو کر آپ مرید ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار غریب نواز کو اپنے ہی پاس رکھا اور عبادت اور ریاضت کے لیے ایک حجرہ سرکار غریب نواز کو دے دیا۔ کہا کہ اے بیٹا حسن، آج سے حجرہ آپ کا ہے، آپ اس میں رہ کر عبادت اور ریاضت کرو، مجاہدہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا ذکر کرو، رب کی طرف اپنے سینوں کو رجوع کرو، اپنے دلوں کو رجوع کرو۔ عزیزان گرامی، بیعت کس لیے ہو جاتا ہے؟ بیعت کس لیے ہونا ہے؟
اس لیے نہیں ہونا کہ میرا فلاں کام تو رک گیا ہے، میرا کام ہو جائے، میری یہ مصیبت ہے، میں مرید ہو جاؤں گا تو میری مصیبت حل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اس کو پھر مریدی نہیں کہتے ہیں لوگوں، بلکہ اس لیے ہو جاؤ تاکہ کسی مرد کلندر کی نگاہ کی پرتو سے تمہارا دل دین کی طرف رجوع ہو جائے، تمہارا دل، تمہارا سینہ اللہ کی بندگی کی طرف رجوع ہو جاؤ، یہاں تک کہ تم مجاہدہ اور عبادت کر کر تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید ہوئے، سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر آپ نے بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد آپ کے لیے اجرا دیا گیا۔ اب سرکار غریب نواز اس نے عبادت اور بندگی کرنے لگے، کچھ مہینے بیت گئے، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سرکار عثمان ہارونی نے اپنے دربار میں بلایا۔ جب سرکار غریب نواز اپنے پیر و مرشد سرکار عثمان ہارونی کے دربار میں پیش آئے، سامنے کھڑے رہے تو سرکار عثمان ہارونی نے پوچھا، اے بیٹا حسن، اب کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ تمہاری نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ سرکار غریب نواز عرض کرتے ہیں کہ یا میرے پیر و مرشد، میں آپ کے قدم سے، میں میری نگاہ سے فرش سے لے کر عرش تک اور عرش سے لے کر فرش تک جتنے بھی بیچ میں فرش سے لے کر عرش تک اور عرش سے لے کر فرش تک جتنے نظارے ہیں میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ سرکار عثمان ہارونی نے اتنا سنا تو فرمایا، بیٹا حسن، اب منزل دور ہے، واپس اپنے حجرے میں چلے جاؤ، واپس اپنی بندگی کرو، عبادت میں لگ جاؤ۔ سرکار غریب نواز نے پیر کا حکم سنا تو اپنے حجرے میں چلے گئے، عبادت چالو کی، ریاضت چالو کی، کچھ مدت چلی گئی، کچھ مہینے چلے گئے۔ جب سرکار عثمان ہارونی نے واپس سرکار غریب نواز کو بلایا، سرکار غریب نواز اپنے پیر کے سامنے کھڑے ہیں، سرکار غریب نواز سے فرماتے ہیں، سرکار عثمان ہارونی کہ بیٹا حسن، اب تمہاری نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ یہ سوال تھا سرکار عثمان ہارونی کا سرکار غریب نواز کے لیے۔ غریب نواز عرض کرتے ہیں، یا میرے پیر و مرشد، میں اپنی نگاہ سے سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک، یعنی ساتوں زمینوں کو نیچے، ساتوں آسمانوں کے اوپر، سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنے نظارے ہیں تمام نظاروں کو میرے آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، سرکار عثمان ہارونی نے کہا کہ بیٹا حسن، اب بھی تمہاری منزل دور ہے، واپس اپنے حجرے میں چلے جاؤ، واپس اللہ کی بندگی کرو، عبادت اور ریاضت کرو۔ معزز سامعین کرام، ایک پیر اپنے مرید کو کیا بنا رہا ہے؟ ایک اللہ کا محبوب بندہ ایک اللہ کے بندے کو محبوب بنا رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں کامل پیر جو اپنی نگاہ سے اپنے مرید کو اللہ کا محبوب بندہ بنا ڈالے۔ عزیزان گرامی، سرکار عثمان ہارونی کا حکم سنا تو سرکار غریب نواز واپس اپنے حجرے میں چلے گئے، کئی دن تک اور عبادت کی، کئی دن تک اور ریاضت کی۔ جب واپس کسی بار سرکار عثمان ہارونی نے سرکار غریب نواز کو طلب کیا، جب دربار میں سرکار غریب نواز آئے، فرمایا بیٹا حسن، اب بتاؤ تمہاری نگاہ سے تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اتنا سننا تھا، سرکار عثمان ہارونی کا لفظ تھا، سوال تھا، سرکار غریب نواز جواب دیتے ہیں کہ آئے میرے پیر و مرشد، میں اپنی نگاہ سے رب کے سامنے جتنے حجابات ہیں ان تمام حجابات کو، ان تمام حجابات کے پیچھے رب کی معرفت اور رب کی نور کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ ہاں میرے پیر و مرشد، اب رب العالمین کے سامنے، رب کے چہرے کے سامنے جتنے حجابات لگے ہیں میں ان تمام حجابات کے پیچھے اپنے رب کی نور کو دیکھ رہا ہوں، اپنے رب کی معرفت کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی بتاؤ کیا چلا؟ اب سرکار عثمان ہارونی فرماتے ہیں، ہاں بیٹا حسن، جس منزل تک میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا تم اس منزل تک پہنچ گئے ہو۔ یعنی اب جب تم رب کو دیکھ رہے ہو تو اب سرکار غریب نواز کے آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ باقی نہ رہا۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، تیتیس سرا سے لے کر عرش معلیٰ پر، یہاں تک کہ رب کی معرفت کو دیکھ رہے ہیں، رب کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں لوگوں۔ سرکار اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رب کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی بہت ہو جاؤ، کسی پیر مرد کلندر سے مرید ہو جاؤ، اور اس کے بعد تم عبادت کرو، ریاضت کرو، بندگی کرو، اپنے دلوں کو رب کی طرف رجوع کرو، یہاں تک کہ تم فلاح ہو جاؤ، فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یہاں تک کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہاں تک کہ تم کامیابی کی منزل تک پہنچ جاؤ۔ جب سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منزل تک پہنچایا، سرکار فرماتے عثمان ہارونی کہ بیٹا حسن، اب جس منزل تک تمہیں پہنچانا چاہتا تھا تم پہنچ گئے، اب میری تمنا ہے کہ تم حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ چلے جاؤ، اور حج کے بعد تم عقائد و جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری دو تاکہ آقا تمہاری ڈیوٹی لگائے،
आका तुम्हारी ड्यूटी लगाए। देखो पहले पीर ने अपने मुरीद को बनाया, मजबूत कामयाब बनाया, फिर कहा कि आप हज करने के लिए चले जाओ, रब की दीदार के लिए चले जाओ, काबतुल्लाह का हज का फरीजा अदा करो, फिर मदीने चले जाओ ताकि मदीने वाला तुम्हारा ड्यूटी लगाए। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अन्हु आप काबतुल्लाह चले गए, काबतुल्लाह के साथ आपके पूरे मुर्शिद आपके साथ में है। कई दिन तक काबतुल्लाह में रहे, हज के अरकान पूरे किए, कई मुद्दत पर मक्का में रहे, इबादत और रियासत करते रहे। एक दिन सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, अपनी किताब अनिसुल अरवाह में जिक्र किया सरकार गरीब नवाज ने, मैं एक दिन रब की बारगाह में बैठा था, सजदे शुक्र अदा करता रहा, यहां तक कि मुझे काबे से अंदर से आवाज आई कि ऐ बेटा हसन, तुम मेरे महबूब बंदे हो, यहां तक कि तुम्हारा रब तुमसे खुश है, अब मैं चाहता हूं कि तुम भी कुछ मांग लो ताकि मैं तुम्हें अता कर दूं। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जब मैंने आवाज सुनी तो सजदे शुक्र अदा किया, फिर मैंने रब की बारगाह में मांगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे मैं सरकार उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद हूं, यहां तक कि इसके बाद लोग मेरे मुरीद बन जाएंगे, मेरे मुरीदों के मुरीद होंगे, और परवरदिगार यहां तक कि क़यामत तक सिलसिले चिश्तिया में जितने लोग बैत होंगे, जितने मुरीद होंगे, मैं चाहता हूं कि मेरे परवरदिगार उन तमामों को तू बख्श दे, उन तमामों को तू बख्श दे। सरकार गरीब नवाज की दुआ थी उन गुलामान चिश्तियों के लिए, गुलामान ख्वाजा के लिए, जो अपने तन मन से ज्यादा अल्लाह के वली सरकार गरीब नवाज से प्यार करते हैं। गैब से आवाज आती है कि ऐ हसन, ऐ मेरे दिन के मददगार, सुन लो, कयामत तक जितने तुम्हारे मुरीदों की मुरीद होंगे, उस वक्त तक जितने आपके सिलसिले चिश्तिया में बैठ होंगे, दाखिल होंगे, मैं हर एक को बख्श दूंगा। रब की बारगाह से ये आवाज आई, सरकार गरीब नवाज फरमाते, मैंने वापिस सजदे शुक्र अदा किया। अरे लोगों कुर्बान जाओ, तुम ऐसे के मानने वाले हो जो रब की बारगाह में मकबूल है। जब काबा में कई मुद्दतों के बाद जब सरकार उस्मान हारूनी की इजाजत से सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए, सरकार उस्मान हारूनी भी साथ में है। जब काबे के अरकान तोड़ हुए, कई मुद्दत से इबादत हुई, तो अब मदीना आए। लोगों मदीना आने के बाद जब पहली बार सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी, सरकार की बारगाह में ये सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के नबी। सरकार उस्मान हारूनी साथ में है। सरकार उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि जब मेरे बेटे हसन ने सरकार के बारगाह में आका की बारगाह में सलाम अर्ज किया, तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू, या शेखुल कुतुब अख्ताब, यानी आए कुतुबों के शेख। अंदर से आवाज आई तो सरकार उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि मदीने वाले ने भी मेरे बेटे को अपने बारगाह में कबूल कर लिया है। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, लोगों मैं कई मुद्दत तक मदीने में रहा, 6 महीने का अर्सा गुजर गया, यहां तक कि एक दिन मैं मस्जिद कुबा में नमाज अदा कर रहा था, इबादत कर रहा था, यहां तक कि मेरी आंख लग गई तो मदीने वाले वहां पे तशरीफ लाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कहा क्या है बेटा हसन, अब तुम्हारी ड्यूटी मुकम्मल हो गई है, अब मदीने वाला तुम्हारी ड्यूटी, तुम मेरे दिन के मुहिम हो, तुम मेरे दिन के मददगार हो, अब तुम्हें मदीने की तरफ, अब तुम्हें अल्लाह के नबी की तरफ से इजाजत है कि तुम मुल्क हिंद चले जाओ, और मुल्क हिंद जाकर फला शहर अजमेर में जाकर वहां से दीन की तबलीग करो, वहां से लोगों को कलमे हक की तरफ बुलाओ, वहां पर जाकर लोगों को ईमान की दौलत से मालामाल करो। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने सरकार के फरमान सुना, मोइनुद्दीन, अब से तुम मेरे दिन के मददगार हो। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह को अताए रसूल इसलिए कहा जाता है कि आपको जो कुछ अता हुआ मदीने वाली से अता हुआ है, और आपको मोइनुद्दीन जो लक़ब मिला ये किसी दुनिया के हस्ती नहीं बल्कि रसूल के सुल्तान ने आपको दिन का लक़ब दिया है कि आप दिन के मोइनुद्दीन हो, यानी आप मेरे दिन के मददगार हो। अज़ीज़ान गिरामी, अता सरकार गरीब नवाज को मोइनुद्दीन कहा जाता है, एक किसी आम हस्ती ने नहीं बल्कि सैयदुल मुरसलीन ने आपको दिन का मददगार बनाया है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है लोगों, ये आका करीम का सदका है कि आका करीम ने
اپنی نور نظر سرکار غریب نواز کو ہند ڈیوٹی لگائی. اگر ہند سرکار غریب نواز کی ڈیوٹی نہ لگتے، نہ سرکار غریب نواز ہند آتے، نہ ہم کو دین کی طرف بلاتے، نہ ہم کو سرکار کے دربار سے فیض حاصل ہوتا. عزیزان گرامی، یہ اللہ کے رسول کا کام ہے لوگوں، یہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی کی خاص نظر عنایت ملک ہند پر ہے لوگوں. اس لیے تو سرکار غریب نواز کی ڈیوٹی آقا نے اجمیر شریف پہ لگائی. عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز اجمیر تشریف لائے لوگوں، اور یہاں پر رہ کر کئی لاکھوں لوگوں دین کی طرف بلایا، دین کی طرف رجوع کیا، اور اللہ اس کے رسول کی اللہ کے معرفت کا جام لوگوں کے سروں میں پیدا کیا، اس کے رسول کا جام لوگوں کے سروں میں پیدا کیا. عزیزان گرامی، اس کو یاد رکھو لوگوں، آج ماہ رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے. انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان سرکار غریب نواز کی ذات کے بارے میں، سرکار غریب نواز کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ سرکار کی سیرت پر انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا. عزیزان گرامی، آنے والے منگل کو 6 تاریخ ہے، یعنی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس مبارک کی تاریخ. جتنے بھی سرکار کے چاہنے والے ہیں تمام حضرات اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے دوست احباب کو لے کر سرکار کے نام سے گھر میں نظر و نیاز کرے، یہاں تک کہ قرآن شریف کی فاتحہ رکھے، تاکہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان آپ کے اولادوں کو بھی ملے، آپ کے اہل و عیال کو بھی ملے، اور یہاں تک کہ سرکار اپنے غلاموں میں ہم سبھی کو شامل کر دے. عزیزان گرامی، یہی ہمارے بخشش کی ضامن ہے لوگوں. اور یاد رکھو، سرکار غریب نواز کی اس وقت مرد کلندر بنے جب آپ نے کسی پیر کا دامن اپنے ہاتھوں پہ لیا. تو اس لیے لوگوں، کسی پیر کامل سے مرید ہو جاؤ، اس لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے ہو جاؤ، تاکہ میرے پیر کی نگاہ کے برکت سے میں دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر رب کی معرفت کو حاصل کروں. ہو کردار بلند تو مل جاتے ہیں مرتبے، ہو کردار بلند تو مل جاتے ہیں مرتبے. شاہوں نے گردنیں جھکائی ہے قلندروں کے سامنے، شاہوں نے گردنیں جھکائی ہے قلندروں کے سامنے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو، اہل ایمان والوں کو اپنی معرفت کے نور سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ کی بندگی اور اللہ کی ریاضت اور عبادت کی طرف ہمارے دلوں کو رجوع فرمائے، اور رسول کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرت